إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، او كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے دنیا میں بے شمار نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اگر غور کیا جائے تو سب نعمتیں ایک اہم اور بڑی نعمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہے وقت کی نعمت۔ آدمی کے پاس اگر وقت ہے تو ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر انسان کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو دوسری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تمام نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہے وقت، تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ اور کسی کہنے والے نے یوں کہا ہے: الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وقت سونے سے زیادہ قیمتی اس معنی کر ہے کہ سونا ضائع ہو جائے، چوری ہو جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن ہمارا جو وقت گزر گیا اس کو واپس لانا محال ہے، ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت والجلال نے وقت کی قسم کھا کر وقت کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت والجلال نے کہیں قسم کھائی: والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ ایک جگہ فرمایا: واللیل، قسم ہے رات کی، والشمس، قسم ہے چاند کی، والقمر، قسم ہے سورج، والشمس، قسم ہے سورج کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، کیونکہ چاند اور سورج سے بھی وقت کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ والضحیٰ، واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم کھائی۔ ان ساری قسموں سے اس بات کو بتلانا مقصود ہے کہ وقت انسان کے لیے اہم ترین نعمت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقت کی قدر و قیمت کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں اس میں اکثر لوگ نقصان اور گھاٹا اٹھاتے ہیں۔ الصحت والفراغ، صحت اور اللہ کی طرف سے ملا ہوا خالی وقت۔ اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک
آدمی کو آپ ایک صحابی کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ غنیمت کہتے ہیں کوئی چیز مفت میں حاصل ہو جائے، بغیر کسی محنت کے ہاتھ لگ جائے، اللہ کی طرف سے عطیہ، اللہ کی طرف سے مفت میں ملا ہوا موقع۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے شبابک قبل حرمک۔ انسان کو جو 60-70 سال کی زندگی ملتی ہے، اس زندگی میں سب سے بہتر، اس زندگی میں سب سے اعلیٰ زندگی جوانی کی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ جوانی میں آدمی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، جوانی میں آدمی جس طرح چاہتا ہے وہ اس طرح کر گزرتا ہے۔ اگر جوانی کا صحیح استعمال ہو گیا تو پوری زندگی کامیاب ہے، اور بڑھاپا اگر آ جائے تو پھر آدمی بہت سارے کام چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پاتا، کئی بیماریوں کا پیچھے جھمیلا ہو جاتا ہے، کئی دوسری ذمہ داریوں کا جھمیلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں خاص طور سے جوانی کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو غنیمت جانو۔ پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، اللہ نے صحت و عافیت کا جو زمانہ دیا ہے، اس صحت و عافیت اور تندرستی کے زمانے کو بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جان لو، اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھ لو۔ کیونکہ بہت سی مرتبہ بیماری ایسی لگ جاتی ہے کہ آدمی بہت سے نیک اعمال کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کر پاتا، بہت سی چیزیں کرنا چاہے لیکن وہ نہیں کر سکتا ہے، بیماریوں کی وجہ سے، ڈاکٹروں کے علاج کی وجہ سے بہت سے پرہیز ایسے ہو جاتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو کرنے چاہتا ہے لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اللہ نے اگر فارغ البالی دی ہے، اللہ نے فارغ اوقات دیے ہیں، اللہ نے کام سے فرصت دی ہے، ذمہ داریوں سے الجھنوں سے فرصت دی ہے، تو اس موقع کو، خالی وقت کو اللہ کی یاد میں، اللہ کو خوش کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگانا چاہیے۔ اور فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مشغولی کے اوقات سے پہلے اپنے اس فارغ اوقات کو غنیمت جانو، یعنی اس سے فائدہ اٹھا لو، اسے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو۔ اور فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، تمہاری جو یہ زندگی ہے اسے موت سے پہلے غنیمت جان لو، اس لیے کہ جس دن موت کا فرشتہ آ گیا تو نہ ایک ساتھ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ ایک ساتھ ادھر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہے اذا جاء اجلہم فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، وقت مقررہ آ جاتا ہے، تو پھر کسی کو ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کا بھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے ہم سب کو صحت اور تندرستی دی ہے، اللہ نے ہمیں فراغت کے اوقات دیے ہیں، ان کا ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت کی نعمت ہمیں عطا کی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دسمبر پورا ہونے جا رہا ہے اور جنوری شروع ہونے جا رہی ہے۔ کچھ لوگ دسمبر کے آخری اور جنوری کے ابتدا میں جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، حالانکہ میرے بھائیوں یہ سال کا آنا جانا، دسمبر اور جنوری کا آنا جانا، تو جس دن سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی ہے یہ سلسلہ تو چل رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں، یا بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں
کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور بڑھ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے اگر ہم سوچیں غور کریں تو ہم جو زندگی لے کر آتے ہیں اس زندگی کے جتنے سال ہمیں عطا کیے گئے تھے ان سالوں میں سے 1 سال اور ہمارا کم ہو گیا۔ اگر ہماری زندگی 60 سال کی تھی اور 40 سال کی ہماری عمر ہو گئی تو اب ہمارے صرف 20 سال باقی رہ گئے۔ تو سال کے بدلنے پر، مہینوں کے بدلنے پر خوشیاں منانے کے بجائے مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، مجھے اور آپ کو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو جو بتلایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی آنے والی زندگی اور پیچھے والی زندگی میں محاسبہ کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب تک کی جو میری زندگی گزری ہے اس میں جو کمی اور کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس میں جو میری طرف سے ڈھیل رہی ہے، میں اللہ کو راضی کرنے میں جو میں نے سستی برتی ہے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے میں جو سستی برتی ہے، 2022 میں نے جو کمیاں کی ہیں ان کمیوں کو اب میں 2023 میں دور کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ نئے سال کی خوشی منانے میں، جشن منانے میں آدمی اپنی آخرت کو بھول جائے، آدمی اپنے آنے والی زندگی کو بھول جائے، آدمی اپنے آنے والی زندگی میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب و کتاب دینا ہے اس کو بھول جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبی مسلمان ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ آدمی ہر ایسے کام سے بچے جس کا اسے نہ دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو۔ اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک باریک اشارے میں وقت کی اہمیت کو اور وقت کے صحیح استعمال کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر مسئلے میں دیں۔ سال چل رہے ہیں، الٹ پھیر چل رہی ہے، سالوں کے بدلنے پر ہمارے یہاں کوئی خوشی اور کوئی غم کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ہر آنے والا دن ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے، ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں حساب و کتاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو تو، مسلمانوں کو تو اپنے مستقل آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرا گزرا ہوا وقت جو ہے اس سے بہتر میرا آنے والا وقت بن جائے۔ جو کمیاں کوتاہیاں مجھے گزرے ہوئے وقت میں ہوئی ہیں ان کی تلافی میں آنے والے وقت میں کر لوں۔ اس حوصلے اور اس عزم کے ساتھ ہم آئندہ دن اور آئندہ مہینے کی، آئندہ سال کی شروعات کر رہے ہوں۔ میرے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں میں انہیں غور کروں کہ میں نے آج تک اپنے اندر یہ غلط عادت، یہ غلط بات باقی رکھی ہے، میں انشاءاللہ اس سال کے بدلنے پر یا اس مہینے کے بدلنے پر یا اس دن کے گزرنے پر اپنی اس کمی اور کوتاہی کو دور کروں گا اور اس کی جگہ جو اچھی خوبی ہے میں اپنے اندر پیدا کروں گا۔ اس لیے اللہ کی قدرت ہے، چاند والا مہینہ بدلے یا سورج والا مہینہ بدلے، قمری نظام بدل رہا ہو یا شمسی نظام بدل رہا ہو، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت میں شمار کرایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے رات کا آنا، دن کا آنا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے سورج اور چاند کا ہونا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سورج کو حکم ہو رہا ہے تجھے روزانہ نکلنا ہے اور چھپنا ہے، چاند کو بھی حکم ہو رہا ہے تجھے روزانہ نکلنا اور چھپنا ہے۔ سورج 24 گھنٹے میں اپنا مدار طے کرتا ہے اور چاند 1 مہینے میں اپنا پورا مدار طے کرتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے حکموں پر لگ رہے ہیں۔ ان سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا ہے کہ جیسے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے مقصد کے مطابق پورا اپنا اپنا کام میں لگے ہوئے ہیں، آخر میں اور آپ اور اللہ کی مکلف مخلوق یہ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں؟
یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور آج میرے بھائیوں، در حقیقت یہ جو جشن نئے سال کا ہے، نئے سال کی آمد پر شہروں کو جگمگایا جاتا ہے۔ 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کے بعد کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جو ہی 12 بجتے ہیں اور 12 بجنے کے بعد پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کی جاتی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت یہ جشن اور یہ خوشی عیسائیوں کی بھی نہیں تھی، یہ اصل یہودیوں سے آئی ہے۔ اور اب یہودیوں نے عیسائیوں کو ایسا متاثر کیا ہے کہ عیسائیوں کا ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا، اور اب اس سے بڑھ کر اب ایک انسانیت کے ناطے ہمارا مسلمان، جبکہ اللہ نے ہمیں سب سے بہتر دین عطا فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین ایک زمانے میں تھا، یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام کا دین ایک زمانے میں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرما دیا، اللہ کے نبی کا سکہ آنے کے بعد کسی کا سکہ نہیں چلے گا۔ آج ہم مسلمان غیروں کے قدم بقدم چلنے کی کوشش میں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اپنی شریعت کی توہین کر رہے ہیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے جو نوجوان غیروں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے دین میں نقص ہے، ہمارے دین میں کمی ہے، جبکہ اللہ کا اعلان ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بھی جشن منانے والے ہیں یا نئے سال کی مبارکبادیاں دینے والے ہیں، انہیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میری یہ زندگی کا سال ختم ہو گیا، کم ہو گیا، تو یہ جشن کا موقع ہے یا مجھے فکر مند ہونے کا موقع ہے؟ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، یہ خوشی کا موقع ہے، مبارکبادیاں دینے کا موقع ہے، یا مجھے اور آپ کو فکر کرنے کا یہ لمحات ہیں کہ مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو جشن اور خوشی منانے کے لیے 2 عیدیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ان لکل قوم عیدا، ہر ایک قوم کی، ہر ایک مذہب کی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ وہذا عیدنا، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے بارے میں فرمایا یہ ہے ہماری خوشی کا موقع۔ لیکن خوشیوں کے موقع پر یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پسے پش ڈال دیا جائے، اللہ کے نبی کے طریقے کو پسے پش ڈال دیا جائے، نہیں، ہمیں اور آپ کو قرآن و شریعت، اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے دائرے میں رہ کر خوشی منانی۔ آج سال نو کی آمد پر جو جشن منائے جا رہے ہیں، اس میں شراب و کباب اور زناکاری، بدکاری، دنیا کی ساری مکاریاں ہوتی ہیں، اور آج ہماری نوجوان نسل، خصوصاً ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ان پروگراموں میں جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں جسے ہماری آنکھیں دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ہماری نوجوان بچیاں دوستی کے جھانسے میں اور دوستی کے چکر میں، جھوٹے عشق میں غیروں کے ہتھے چڑھ رہی ہیں، اور غیر ان کی بے عزتیاں کر رہے ہیں اور پھر انہیں چھوڑ دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں یہ بات کہتا تھا کہ دوسرے علاقوں میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن ابھی 1 مہینے کے اندر ہمارے پڑوس کا شہر حسن پور میں کئی ایک واقعات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، اور باقاعدہ غیروں کی منظم محنت ہے، ان کی اسکیمیں ہیں، لیکن آج ہمارا نوجوان خود غلط راہ پر جا رہا ہے۔ اپنی مسلمان بچیوں کے بچانے کی تو کیا فکر ہوگی، خود بھی بے لگام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ سال نو کے آنے پر، نئے سال کے آنے پر مبارکبادیاں اور جشن منانے کی فکر کرنے کے بجائے ہمیں آپ کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا 2022 میں کیا نقصان ہوا ہے، ہم نے دینی اعتبار سے کیا ترقی کی ہے، کیا نقصان کیا ہے۔ اب ہم 2023 میں جائیں گے، 2023 شروع ہو جائے گا،
تو ہمیں کیا اپنے لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ ہم دینی اعتبار سے بھی ترقی کریں، دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کریں، ہم کاروباری اعتبار سے بھی ترقی کریں، تو ہم ہر ایک فکر کریں لیکن اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق کریں، تاکہ ہمارا آپ کا دنیا میں رہنا اور دنیا کے بعد جو اصل زندگی آخرت کی ہے، آخرت کی زندگی کا کامیاب ہونا آسان ہو۔ اسی کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ ہمیں غیروں کے طریقے پر، غیروں کی روش پر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں وہ طریقہ، وہ راستہ دیا ہے کہ اس سے بہترین طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی لا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے اور ہم ایمان والے ہیں، اور اسی طریقے کو فالو کریں۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ مجھے بھی اس کا یقین نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کو بھی، اور اللہ ہم سب کو اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ اللہ اللہ اللہ